الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له. أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي، لا أول له ولا آخر له، لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق دل سے سبھی احباب درود شریف کی تلاوت فرما لیں. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور اگر برائی کا کام کریں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے. درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جب درود شریف پڑھا جائے تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ نیکیاں لکھنے لگتا ہے، بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. محبت سے درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم. میرا آج کی اس نشست میں وقت تو طے تھا 3 سے پونے 4 تک یا 4 بجے تک. بہرحال وہ جب وقت ختم ہو رہا ہے اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بڑے ہی محترم برادرم مکرم حضرت مولانا ممتاز احمد صدیقی، ممتاز حسین صدیقی صاحب، ایک طویل مدت سے ان کا حکم تھا، اللہ رب العزت نے چاہا میں آج حاضر ہو گیا. اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حالات بڑے عجیب ڈگر پر ہیں، اور شاید جن حالات اور واقعات کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان حالات میں پہنچ چکے ہیں.
دجالی دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں سب سے زیادہ جو فکر ہونی چاہیے وہ ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں، چونکہ میں شہر شہر نگر نگر کوچا کوچا پھرتا رہتا ہوں، احباب سے ملتا رہتا ہوں، ان کے خیالات سنتا رہتا ہوں، تو اس لیے جو سننے کو چیز ملتی ہے عموماً وہ زیادہ تر لوگوں کی یہ ہے کہ ہمارے معاش کا کیا بنے گا۔ معاشی پریشانیاں شدت سے ہیں، ان کی فکر لاحق ہے، لیکن جس انداز سے ایمان کی فکر ہونی چاہیے وہ کہیں سنائی نہیں دیتی، جبکہ یہ وہ دور ہے جس دور میں ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ایمان کا کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام فرمایا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت صدیقی صاحب نے جو عنوان رکھا وہ بھی اسی غرض سے کہ ہمیں جو اکابرین لائن دے کر گئے ہیں، ہم فتنوں کے دور میں اس لائن سے کہیں خدا نخواستہ ہٹ نہ جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں جب ہم آ گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایمان کے 3 خوبصورت جملے لکھے۔ میں ان سے آغاز کر رہا ہوں اور وہ آپ کے حوالے کر کے اسی موضوع کی مناسبت سے 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ غلام اگر آقا سے یہ 3 چیزیں، 3 نسبتیں نہ رکھے، مرید اگر مرشد سے یہ 3 نسبتیں نہ رکھے، شاگرد اگر استاد سے یہ 3 نسبتیں نہ رکھے، امتی اگر نبی سے یہ 3 نسبتیں نہ رکھے تو فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے ادب۔ اگر ادب نہیں تو عام مرید بھی اپنے پیر سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، شاگرد اپنے استاد سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، مرید اپنے پیر سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، بیٹا اپنے باپ سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ ادب ضروری ہے، پہلا قرینہ ہے ادب، اور یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ایسے آواز نہ دی جائے جیسے برابر والے کو آواز دی جاتی ہے، ایسے نہ بلایا جائے جیسے برابر والے کو بلایا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو نام لے کر بلایا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل۔ چھوٹا پابند ہے بڑے کے ادب کا، بڑا پابند نہیں۔ میں مشکل کو گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا اور کر بھی نہیں رہا، آپ کی ویسے مرضی ہے، اگر غصے میں بیٹھیں
چھوٹا پابند ہے بڑے کے ادب کا، بڑا پابند نہیں. مرید پابند ہے پیر کے ادب کا، پیر پابند نہیں. بیٹا پابند ہے باپ کے ادب کا، باپ پابند نہیں. اللہ تو پابند نہیں نا. اللہ کے لیے تو پابندی کا لفظ حرام ہے، اللہ پابند نہیں. لیکن اللہ نام لے کے نہیں بلا رہے. اللہ فرما یا محمد کہہ کے اللہ نہیں بلا رہے. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. کبھی شاہد کہا، کبھی مبشر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی داعیا الی اللہ کہا، کبھی سراجا منیر کہا، کبھی والضحیٰ کہا، کبھی واللیل اذا سجا کہا، کبھی ما ذاق البصر کہا، کبھی الم نجعل لہ عینین کہا. نام لے کر نہیں بلایا. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والا کوئی یوں نہ کہہ دے کہ یوں نام لینا تو رب کی سنت ہے. فرمایا میں نے روک دیا اور بتا دیا محبوب کی ہستی وہ ہے. میں جو پابند نہیں ہوں، میں اگر محبوب کا نام نہیں لے رہا تو تم کون ہوتے ہو یا محمد کہہ کر بلانے والے. میری بات سمجھ آئی؟ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ پہلی چیز ہے عزم. دوسری حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے لکھی اطاعت. کیا؟ اطاعت نہ ہو تو فیض نہیں مل سکتا. اطاعت کا جذبہ نہ ہو تو فیض نہیں. پھر اطاعت میں بڑی ایک خوبصورت بات انہوں نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اس کی تفسیر میں لکھی کہ تقدیم محبوب سے آگے نہ بڑھو، میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو. ایک ہے تقدیم قلبی، ایک ہے تقدیم قدمی، ایک ہے تقدیم قولی، ایک ہے تقدیم عملی. تقدیم قولی میرے محبوب موجود ہیں، آمنہ کا لال موجود ہے، عبداللہ کا در یتوی موجود ہے، صدیق کا یار موجود ہے، بلال کا غمخار موجود ہے. جس محفل میں پیارے آقا موجود ہیں. تقدیم قولی میرے محبوب سے پہلے بولو نہیں. تقدیم قدمی میرے نبی کے آگے نہ چلو. تقدیم قلبی میرے محبوب جن جو عمل نہیں کیا وہ خود نہ سوچو کہ میں کروں تو کتنا اچھا ہے. تقدیم قولی محبوب سے پہلے بول. تقدیم عملی میرے محبوب نے ابھی عمل کیا نہیں، کرنا ہے، تم پہلے نہیں کر سکتے. اسی لیے احادیث کی کتابیں اٹھائیے. صحابہ اکرام 10 ذی الحجہ کو اس انتظار میں ہوتے تھے کہ سب سے پہلے آمنہ کا لال آئیں، وہ جانور ذبح کریں، اس کے بعد پھر ہم جانور ذبح کریں گے. یہ دوسری چیز ہے اطاعت. تیسری چیز ہے محبت. کیا؟ محبت نہ ہو تو فیض نہیں ملتا. محبت نہ ہو تو فیض نہیں. چونکہ میں آقا کی بات کرنے چلا ہوں اور خلافت راشدہ کی بات کرنے چلا ہوں تو اس لیے اس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں. محبت آقا سے کیسی، حضور سے محبت کیسی. پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امت کے لیے یوں ہے کہ جیسے باپ کی حیثیت ہوتی ہے. آقا امت کے باپ ہیں. یوں عرض کرتا ہوں آقا امت کے وارث ہیں. آقا امت کے وارث ہیں. امت لاوارث نہیں. آقا امت کے باپ ہیں. اسی لیے تو عائشہ ماں ہے. آقا امت کے باپ ہیں، آقا وارث ہیں. اور وارث کیا کہا کرتا ہے؟ وارث کہتا ہے بیٹا جن کے وارث موجود ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. نوجوان سمجھتا ہے نا میں بے شک جتنے بجے مرضی آؤں، رات 2 بجے آؤں، 3 بجے آؤں، 4 بجے آؤں، اب بس ہو گیا ہے. لیکن وہ جو وارث ہوتا ہے اس کے سینے میں رب نے تڑپ رکھی ہے، وہ نہیں سوتا. وہ اس کی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں. ابھی بیٹا آتا ہے تو پوچھتا ہوں بیٹا کدھر تھا، کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا. آقا امت کے وارث ہیں. مت یہ سمجھیے کہ ہم جدھر کو مرضی چلے جائیں آقا نے نہیں پوچھنا. حضور وارث ہیں، حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے. حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے.
یہ باپ پوچھتا ہے آقا امت کے وارث ہے، آقا نے نہیں پوچھنا کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، اور باپ کہتا کیا ہے بیٹے کو، بیٹا میں تیرا وارث ہوں، کیا کچھ نہیں لاتا تیرے لیے، کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے، کہ ادھر ادھر جاتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتا، میرے پاس بیٹھا کرنا، مجھ سے باتیں کیا کرنا، میرے ساتھ بیٹھا، کیا کچھ نہیں لاتا تیرے لیے۔ آقا فرماتے ہیں میں امت کا وارث ہوں، اور اے امتیو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اپنے رب سے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں لے کر آیا۔ اچھا باپ سے ایک سوال کر سکتا ہے، بیٹا ابا جی صرف آپ کی بات سنوں، بس اس سے زیادہ میں آگے تمہید نہیں لے کے جاؤں گا، گھبرائیے نہیں، مجھے کچھ چہرے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں تمہید لے کے جاؤں گا۔ پوچھتا ہے بیٹا باپ سے، ابا میں صرف آپ کے پاس بیٹھوں، کہیں اور نہ بیٹھوں، کسی اور کے ساتھ نہ بیٹھا کروں۔ باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھا کر، لیکن اس کے پاس جس کے بارے میں بتاؤں، جس کے بارے میں تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے، تیرے حق میں برا کون ہے، تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں، میں تجھے بتاؤں گا۔ یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے، تو کس سے مشورہ لے سکتا ہے، تو کسے چچا کہہ سکتا ہے، کسے تو اپنا بڑا کہہ سکتا ہے، کسے اپنا سرپرست بنا سکتا ہے، میں بتاؤں گا، میں بتاؤں گا۔ پھر جس کے بارے میں بتاؤں اس کے پاس بیٹھا کر، اس کی باتیں سنا کر۔ یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں۔ بھرپور انداز میں مجھے اس جملے کا جواب دیجئے گا، آپ سے کہہ رہا ہوں جب جملہ سمجھ آ جائے۔ یا رسول اللہ میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہ مانوں، کسی کے پاس نہ بیٹھوں۔ آقا فرماتے ہیں بیٹھ، میرے علاوہ بھی کسی اور کی بات سن، لیکن اس کی جس کے بارے میں محمد بتاؤں، میں بتاؤں۔ تجھے نہیں پتا تیرے حق میں اچھا کون ہے، میں تجھے بتاؤں، تو اس کی بات سن سکتا ہے، اس کی بات پہ عمل کرے گا۔ یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات سنوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تھوڑا سا مسکرا دے ہو یار۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری بھی مان ان کی بھی مان، مان علی واصحابی۔ یا رسول اللہ کون سا لوگ، کون سا طبقہ جنت میں جائے گا، ہمیں بتائیے تو تھی، ان کی نشانی کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مان علی واصحابی، میں اور میرے صحابہ کے راستے پہ جو ہوگا۔ علیکم بسنتی، احباب محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یوں ہی محنت نہیں کی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب یہ دیکھتا ہوں نا پرچم تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کا، اور اکثر احباب لکھتے ہیں اور حضرت نے لکھوایا تھا اصلی کلمہ، یہ جملہ ہی بتاتا ہے کہ کہیں نقل آئی تھی، جی کہیں نقل آئی تھی۔ خلافت راشدہ، اب ان پہ بھی حیران ہوں جو جواب میں کہتے ہیں حق صاحب یار صدقے جاؤں، پیارے آقا نے اگر خلافت راشدہ بتائی ہے تو 7 نشانیاں نہیں بتائیں؟ سب یار تو 1.25 لاکھ ہیں، کیا سارے 1.25 لاکھ خلیفہ بنے؟ کیا سارے کے سارے خلافت راشدہ میں آئے؟ پیارے آقا نے فرما دیا علیکم بسنتی
व सुन्नत खुलफा राशिदीन अल महदीयीन। और सुनिए फिर वो अमली मुजाहरा कैसे हुआ। प्यारे आका हुजरे में तशरीफ फरमा है, अलीन है, नकाहत है, कमजोरी है। पहुंचे हजरत अली हुजरे में, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया। प्यारे आका खामोश, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया। प्यारे आका खामोश। जब तीसरी दफा सहाबा पहुंचे, प्यारे आका फरमाते अमरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। अगर जाग रहे हो तो मैं एक जुमला अर्ज करूं। हज़रत मुखलिस साहब भी तशरीफ फरमाए, हज़रत मदनी साहब भी और हज़रात उलमा किराम भी। मैं तो इनके सामने तिफले मकतब की सी हैसियत है मेरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अच्छा जिन्हें समझ आया ना और ज़ौक़ हुआ तो ज़ौक़ वाले थोड़ा सा मुस्कुराइएगा, सारे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैंने अपना नाइब बनाया है, इसको सजदा करो। आदम को कहा, मलाइका को, बराह रास्त हुक्म मलाइका को, अगरचे करना जर्रे जर्रे ने था और कायनात के जर्रे जर्रे ने सजदा किया, लेकिन बराह रास्त हुक्म मलाइका को, बराह रास्त हुक्म मलाइका को। अब तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपना नाइब बनाया है, इसको सजदा करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने अपना नाइब बनाया है, इसके पीछे सजदा करो। ज़ौक़ अल्लाह बोले, ज़ौक़ अल्लाह बोले। और मनु ए मेरा तजर्बा है भाई, जिहदे सीने विच ईमान होवे एवें दी गल सुन के हल्की जी खुजली हुंदी है सीने च, ते ओ उस खुजली नूं रोके ते बखील होएगा। समझ आ रही है साहब? अल्लाह ने फरमाया मैंने अपना नाइब बनाया है, इसको सजदा करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने अपना नाइब बनाया है, इसके पीछे सजदा करो। ये हुक्म था मलाइका को बराह रास्त। मलाइका मान गए। अकड़ा वो जिसे कहा नहीं। अकड़ा वो जिसे कहा नहीं। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया सहाबा को, सहाबा मान गए। अकड़ा वो जिसे कहा नहीं। वो इबलीस ने कालक चेहरे पे मलनी थी, मल ली, हालांकि उसे बराह रास्त तो नहीं कहा था, मलाइका को कहा था। उसने कालक मलनी थी, मल ली। रसूलुल्लाह ने बराह रास्त हुक्म दिया सहाबा को, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो। अम्मा आयशा अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह इंतहाई रकीकुल कल्ब हैं, बड़ा कमजोर दिल है मेरे अब्बा का, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि आपके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं, किसी और को हुक्म दे दीजिए। प्यारा का फरमाते हैं नहीं, अबू बकर ही पढ़ाएंगे, अबू बकर ही पढ़ाएंगे, अबू बकर ही पढ़ाएंगे। हजरत अली पहुंचे अबू बकर के पास कि मुसल्ले ते खलोगो। हजरत अली पैगाम लेकर आए कि अबू बकर मुसल्ले ते खलोगो। हुजूर फरमा रहे ने तुसी नमाज पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। और मुसल्ले पर कौन होता है? जिससे आगे भी कोई न हो, जिसके बराबर भी कोई न हो, जिससे आगे भी कोई न हो, जिसके बराबर। साडे वाल तो इस तरह ही होंदा, तुहाडे वाल पता नहीं कोई होर होवे तरीका। नमाज दी हालत है जिहदे तो अगे कोई ना होवे, उंज तो तुसीं इमाम तो अगे ही होंदे हो। मुसल्ले पर कौन होता है? जिससे आगे भी कोई न हो, जिसके बराबर भी कोई ना हो। इस ज़ौक़ और मोहब्बत से बोलिएगा, मुझे पता चले मैं सुन्नियों के मजमे में बात कर रहा हूं। मुसल्ले पर वो होता है जिससे आगे भी कोई ना हो, जिसके बराबर भी कोई ना हो। मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब को बैतुल मुक़द्दस में मुसल्ले पर खड़ा करके बतला दिया, पूरी अंबिया की जमात में मेरे महबूब से आगे भी कोई नहीं, मेरे महबूब के बराबर भी कोई नहीं। और आका ने अपने मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा करके बतला दिया, पूरी जमात सहाबा में अबू बकर से आगे भी कोई नहीं, अबू बकर के बराबर भी। कल मैंने एक हदीस मुबारका पेश की सामीन के सामने। मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं आपके सामने पेश करूं, लेकिन आपका ज़ौक़ बता रहा है कि दुआ कर लें हजरत।
اس سے حضرت کہ ابھی ہوش بیٹھو بیٹا، رات نہیں ہے دن ہے. صاحبان توجہ ہے میری جانب جی، سب کی توجہ ہے. اللہ آپ سے راضی رہے. اور میں یہ جملہ اس لیے عرض کرنے چلا ہوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے میں آپ ہم سبھی اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں. یہاں بیٹھے میں ایک بڑی بات کرنے چلا ہوں، بڑی بات. حضرت انس راوی ہیں، پیارے آقا کھڑے ہیں، ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں. کہہ دو مولا علی دے نام تے سبحان اللہ کر دو. میرا مطلب ہے حضرت علی کے نام پہ نہیں، نام سن کر. وہ شبکت لسانی میں جملہ غلط نہ ہو جائے. حضرت علی کا نام سن کر سبحان اللہ کہہ دیں، پتہ چلے حضرت علی کے ماننے والے ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں. حضرت علی کھڑے ہیں، پیارے آقا کھڑے ہیں، اور حضرت انس اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. لیکن یہ جملہ سنانے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں. ایک جگہ پہ میں نے بات کی تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نے تو ایک بات سنی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک. کہتے نہیں، ایک اور جگہ پہ ایک اور مولوی سے سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی بالکل ٹھیک. کہتے ہیں ہم نے یہ بھی سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی بالکل ٹھیک. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی بالکل ٹھیک. کہتا ہے اس سیاستے سے کہنے ہیں بھی مولویاں دی کیڑی گل منی ہے تے کیڑی نہ منی ہے. سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت، سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت، سب سے زیادہ عائشہ سے محبت، سب سے زیادہ حسین سے محبت. میں نے کہا باتیں ساری ٹھیک ہیں، تو نے اصل میں گزرتے گزرتے سنی. تو نے یا کبھی محفل میں آیا بھی ہے تو آدھا وقت موبائل پہ لگایا، آدھا ساتھ والے کے ساتھ گپے لگائیں، پھر کبھی نظر اٹھائی خطیب کیا کہہ رہا ہے، پھر کہیں اور مصروف ہو گیا. تو نے سنی باتیں ادھوری، میں آج کروں گا پوری. پیارے آقا سے جب یہ پوچھا گیا کہ بندوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا ابو بکر سے. ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا عائشہ سے. بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا فاطمہ سے. بچوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا حسین سے. تو باتیں تو ساری ٹھیک ہے. حضرت مدنی صاحب آپ کے حوالے ایک جملہ کر رہا ہوں. سب سے زیادہ عائشہ سے محبت، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بیویاں ایک سے زائد ہیں. آئے ہائے ہائے. سب سے زیادہ عائشہ سے محبت، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بیویاں ایک سے. سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بیٹی ایک سے زائد ہے. اب وہ جملہ سنیے جو میں سنانے چلا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں. میں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے، 16 آنے ٹھیک ہے. نوجوانان جنت کے سردار حسن و. کہتا تبلیغی جماعت والوں سے ہم نے سنا جنت میں سبھی جوان ہوں گے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی کہتا ہے اگر سبھی جوان ہوں گے جنت میں تو اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین. میں کہ سوال تو تیرے ذہن سے ٹھیک آیا. ہائے ہائے، جنت کے نوجوانان جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے اور وہ جنتی ہو، اس طبقے کے حسن و حسین سردار ہوں گے. اب جملہ سنیے، اور میں وہ صرف اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ میں اور آپ ہم سب اپنی نیتوں کی اصلاح کر رہے ہیں. حضرت انس راوی ہیں، پیارے آقا کھڑے ہیں، ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں. پیارے آقا حضرت علی کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں علی جی یا رسول اللہ، تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ سنی بولیں، سنی بولیں، سنی بولیں. جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دکھائیے. پیارے آقا نے یوں اس جانب نگاہ اٹھائی تو ادھر سے ابو بکر عمر آ رہے تھے. ابو بکر عمر. پیارے آقا نے یوں اشارہ کیا، یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار. یہ ہیں جنت کے. اور پیارے آقا نے یوں انگلی کا اشارہ کیا.
اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر کی طرف صرف اشارہ ہوتا تو یوں کرتے پیارے آقا، ابوبکر و عمر دونوں کی طرف اشارہ ہوتا تو یوں کرتے، اب صرف ابوبکر کے لیے اشارہ یوں کرتے، دونوں کے لیے اشارہ یوں کرتے۔ اب یہ انگلی قد میں چھوٹی ہے، ابوبکر کی طرف اشارہ ہے، یہ قد میں بڑی ہے، یہ عمر کی طرف اشارہ ہے۔ بڑا مقام امت میں جناب ابوبکر کا ہے، چپ رہو آپ کی مرضی، بولو آپ کی مرضی، یہ تیری انگلی چھوٹی ہے، یہ میری انگلی قد میں چھوٹی ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، پیارے آقا کے دست مبارک پر سب سے اونچی انگلی شہادت والی انگلی تھی۔ فرمایا یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے۔ پیارے آقا دیکھ کر مسکرانے لگے، مسکرا رہے۔ اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ملال آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے جب دیکھا، حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے، قریب پہنچے، سلام کیا، اور سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، پھر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے جب تمہیں دیکھا میں خوش ہوا، پھر تمہارے کچھ فاصلے پر یا تم دونوں کے درمیان مجھے شیطان دکھائی دیا، اسے دیکھ کر مجھے غصہ آیا، اور وہ رب سے ایک التجا کر رہا تھا، رب سے ایک دعائی کر رہا تھا، گڑ گڑا کر رب سے ایک التجا کر رہا تھا، اللہ تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے، میں جانتا ہوں میرے نصیبے میں جہنم ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن اللہ مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے۔ یہ جب جملے سنے حضرت ابوبکر نے تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، ہمارا تو جو کچھ تھا، ہم سے کون بغض؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے؟ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ جب پیارے آقا نے دیکھا کہ ابوبکر پریشان ہو رہے ہیں تو پیارے آقا فرماتے ہیں ابوبکر ایک قوم آئے گی، قرآن کے معنی بدل دے گی، تم پر تان کریں گے، لیکن ابوبکر پریشان نہ ہو، تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے، تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے۔ ابوبکر ایک بات تو بتاؤ، جو بے لوث تجھ سے محبت کریں گے، جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے، جو تیرے تحفظ کے لیے بولیں گے، تیری ناموس کے لیے آواز اٹھائیں گے، تم انہیں دو گے کیا؟ بس یہ سنانا چاہتا ہوں، تم انہیں، آج میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کریں، صدقہ دیں، تہجد ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے صبح وضو کر کے تہجد پڑھیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوئی ہے، نہیں کہہ سکتے ہماری نماز قبول ہوئی ہے، دعویٰ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہمارا روزہ قبول ہوا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے جمعۃ المبارک کی گھڑی ہے، اور یہ گھڑی وہ ہے، یہ عصر سے مغرب کی جو گھڑی ہے، یہ پیارے آقا نے فرمایا یہ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی میں میں اور آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابوبکر تم انہیں دو گے کیا؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھیں مجھ سے محبت کریں گے، میرے تحفظ کے لیے بولیں گے، میرے لیے آواز اٹھائیں گے، بنا دیکھے بے لوث مجھ سے محبت کریں گے، میں ابوبکر آج آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں میں اپنی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں گا۔ چوتھائی نیکیاں عمر تم کیا دو گے؟ یا رسول اللہ جب ابوبکر نے کہہ دیا ہے چوتھائی نیکیاں میں پیچھے کیوں رہوں؟ یہ باتیں ہو رہی تھیں، انوار الصحابہ میں لکھا ہے جبریل امین اتر آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ معاہدہ لکھ لیجئے، اللہ نے حکم دیا ہے اسے لکھ لیجئے، میں رب کو یہ معاہدہ پسند آیا ہے، کل جب حشر کا میدان ہوگا ترازو سجا ہوا ہوگا، وہ بندہ آئے گا جو ابو بکر عمر سے بے لوث محبت کرتا ہوگا، ان کے تحفظ کے لیے بولتا ہوگا، میں اللہ یہ معاہدہ اس بندے کے نام اعمال میں رکھ دوں گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدی، میری بھی مانو ابو بکر کی بھی مانو، میری بھی مانو عمر کی بھی مانو۔ عمر تو وہ ہے کہ جس کی 22 بار رب نے مانی ہے، عمر تو وہ ہے۔ اور آج اگر کوئی یہ کہے عوام الناس کے عقائد خراب کرنے کے لیے کہ وہ اس مقام پر فلاں جگہ خلافت کے لیے، اقتدار کے لیے
صحابہ کی منشا یہ تھی، اقتدار کی غرض تھی، تو میں ان احباب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر کا وصال کا وقت قریب آیا، حضرت ابوبکر نے بلایا حضرت عثمان کو، عثمان قریب آئیے، لکھیے میں اپنے بعد خلافت کے لیے نام تجویز کرانا چاہتا ہوں۔ لکھیے، حضرت عثمان کو لکھنے کے لیے بٹھایا حضرت ابوبکر نے، لکھو میرے بعد خلیفہ۔ جملہ یہاں پہ پہنچا تھا کہ حضرت ابوبکر پر غشی آ گئی، نیند کی آغوش میں چلے گئے، کیونکہ نکاحت تھی، کمزوری تھی۔ حضرت عثمان نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا، میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ ورق کو طے لگائی، اٹھے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے، بلایا حضرت عثمان کو، کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں یار اپنا ابوبکر، میں نے لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا۔ بلایا حضرت عمر کو، وہ جو آج کہتے ہیں کہ انہیں اقتدار کی غرض تھی، وہ صحابہ نے وہ چیتڑے اس لیے پہنے ہوئے تھے اقتدار کے لیے، پیمن لگا کرتا اس لیے پہنا تھا اقتدار کے لیے۔ بلایا حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے، آپ کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے، آپ کو منظور ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے منظور نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر کا جملہ سنیے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتہ ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا۔ اب حضرت ابوبکر نے وہ پرچی لی، وہ ورق لیا، پہنچے صحابہ کی مجلس میں، منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ہاتھوں میں وہ پرچی پکڑی ہوئی ہے یوں، اور کہتے ہیں کہ اس پر میں نے جس کا، یہ کھلے گی تو میرے بعد بند ہے، اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے تمہیں منظور ہے؟ یوں صحابہ کو پوچھا تمہیں منظور ہے میں نے جس کا نام تجویز کیا؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں، لا۔ کون ہے؟ دیکھا تو حضرت علی ہے۔ کون؟ سننا بھی ٹھیک ہے لیکن اس پہ تھوڑا سے اگر ریمارکس آپ دے دیں گے، تھوڑا سا محبت سے مسکرا دو گے جملہ سننے کے بعد، تو مجھے ذرا خوشی ہوگی کہ میری بات آپ تک بھی پہنچی اور آپ کی اس آواز سے کسی اور تک بھی بات پہنچی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے منظور ہے؟ نہیں۔ کون ہے؟ علی۔ علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر، اس ورق پر خلافت کے لیے اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ جب تک چڑھے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں تجھے خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا۔ چلو ایک ایسی جملہ لیکن تھوڑی ہوا ہو گیا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا، خلافت کو زندگی دے کے جا رہا ہوں، خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر ایک قافلے سے واپس پلٹ رہے ہیں، شام سے قافلہ پلٹ رہا ہے واپس، صحابہ ساتھ ہیں، تابعین ساتھ ہیں۔ ایک جگہ پہ قافلے نے پڑاؤ کیا، قریب میں ایک بستی تھی۔ اب حضرت عمر کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بھیس بدل کر گشت کیا کرتے تھے اور بستی میں چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے صحابہ کو ادھر چھوڑا، کہا میں اکیلا جاؤں گا بستی میں۔ بستی کے ابتدا میں ہی ایک خیمہ تھا، اس خیمے میں داخل ہوئے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، سلام کیا،
سلام کا جواب ہوا. کہنے لگے بڑی اماں سنا ہے نا تو نے کہ عمر خلیفہ بن گیا ہے؟ کہتی ہاں سنا ہے. تیرا کیا خیال ہے عمر کے بارے میں؟ تیرا کیا خیال ہے عمر کے بارے میں؟ وہ بڑی اماں غصے میں کہتی ہے اللہ کرے میری طرف سے عمر کو کوئی خیر نہ پہنچے. کیوں؟ حضرت عمر کا رنگ سرخ ہو گیا. کیوں؟ جب سے خلیفہ بنا ہے میرے پاس آیا ہی نہیں. جب سے خلیفہ بنا ہے میری جھونپڑی میں آیا ہی نہیں. اس کی طرف سے مجھے کوئی چیز ہی نہیں ملی، نہ کوئی وظیفہ ملا، نہ کوئی اور تحفہ ملا، نہ میرے پاس وہ آیا. حضرت عمر کہتے ہیں اماں 22 لاکھ مربع میل ہے، عمر کو کیا پتا تیری جھونپڑی کا؟ کتنے امور ہوتے ہیں، کتنے کام ہوتے ہیں، خلافت کے، حکومت کے، ریاست کے کتنے کام ہوتے ہیں، عمر کو کیا پتا تیری جھونپڑی کا؟ اماں کہتی ہے اوے جوان میرے ساتھ بحث نہ کر، ہو میرے نبی کا صحابی اور اسے اپنی رعایا کی خبر نہ ہو. میرے نبی کا صحابی. اور حضرت عمر نے اپنی نگاہیں جھکا کے اپنے دل کو، اپنے من کو کہا عمر تجھ سے زیادہ یہ رعایا خلافت کے امور جانتی ہے. ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں. کس کی؟ ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر گشت کر رہے ہیں اور ایک دروازے پہ رکے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آگے بڑھ گئے. بچہ ہے، اٹھا ہوگا، کسی تکلیف میں ہوگا، پیشاب آیا ہوگا، بھوک لگی ہوگی. واپسی پہ پھر اسی دروازے پہ پھر بچہ رو رہا. اس دروازے پہ نشان لگا دیا. آ گئے واپس. صبح خدام کو بھیجا کہ اس دروازے پہ جا کے دستک دو اور انہیں بلا کر لاؤ. پوچھو کیا معاملہ، کیوں بچہ رو رہا تھا؟ ساری رات بچہ روتا رہا. انہوں نے کہا بچہ اس لیے رو رہا تھا، ہم بچے کو دودھ اس لیے دودھ اس کا چھڑوا رہے تھے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے حکومت، حضرت عمر کی خلافت، حضرت عمر کی انتظامیہ وظیفہ جاری نہیں کرتی. جب دودھ چھوڑ دے تب وظیفہ شروع ہوتا ہے. تو جلدی تاکہ یہ دودھ چھوڑے اور ہمارا وظیفہ شروع ہو. یہ بات جب حضرت عمر تک پہنچی، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خود کو ملامت کر کے کہتے ہیں عمر نہ معلوم آج تک تو نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا. اعلان کر دیا آئندہ دودھ نہیں چھڑانا، جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا. اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں. اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں. یہاں حضرت عمر اس بڑی اماں کو کہتے ہیں بڑی اماں کیا معلوم حضرت عمر کو کیا پتا تیری جھونپڑی کا؟ کہتی ہے اسے نبی کا صحابی ہو اور اسے یہ خبر نہ ہو اپنی رعایا کی. میں پکڑوں گی گریبان عمر کا قیامت کے روز. حضرت عمر کہتے ہیں بڑی اماں میں عمر کا خیر خواہ ہوں. اور جملہ سنیے نا، میں عمر کا خیر خواہ ہوں. تو کس بات پہ راضی ہو سکتی ہے؟ تو کیا لے گی اور تو راضی ہو جاتی ہے؟ تو قیامت کو عمر کو نہیں پکڑے گی. اب بڑی اماں پھر کہتی ہے اور جوان میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تو عمر کا خیر خواہ ہے. کہاں عمر، کہاں تو، کہاں میری جھونپڑی؟ تو کچھ دیر ٹھہرنا ہے، مسافر ہے، ٹھہر پھر اس کے بعد اپنی راہ لے. کہاں میں جانوں، میں عمر جانے، میں قیامت کے روز. یہ اتنی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایسے میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے جھونپڑی میں داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی، قدم رکھتے ہی انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. یہ جب جملے سنے بوڑھی اماں نے، اب بوڑھی اماں کا رنگ اڑ گیا. وہ میں عمر سے باتیں کر رہی تھی، میری عمر سے بات ہو رہی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں نہیں تو نے بڑی اماں ٹھیک کہا ہے، تو نے ایسے ہی کہا ہے، کیا لے کے مجھے معاف کر سکتی ہے؟ پھر اس موقع پر ایک چمڑے کے ٹکڑے پر حضرت علی اور حضرت عبداللہ کو گواہ بنا کے کچھ تحائف دیے اور بوڑھی اماں سے لکھوایا کہ تو عمر سے راضی ہے، قیامت کے دن عمر کا گریبان نہیں پکڑے گی. اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں. جب تک چڑھے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا.
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صحابہ حق ہیں اور خلافت راشدہ کا جو پیارے آقا نے اعلان کیا ہے خلافت راشدہ وہی ہے۔ بولیے بولیے بولیے، وہ جو 30 سال پیارے آقا فرما کر گئے ہیں خلافت راشدہ وہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی عقائد پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اکابرین ہم تک پہنچا کے گئے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔